حکومت کا سستے رہائشی منصوبوں کے متعلق بڑا فیصلہ۔ سہولیات سے بھرپور منصوبوں پر قانون سازی کے لیے کام کا آغاز۔ اس محکمے نے سہولیات سے بھرپور اور قابل خرید رہائشی مواقع فراہم کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ سستے گھر کیسے ملیں گے؟ جانتے ہیں فائدے کی بات 24 ڈیجیٹل پر مکمل ویڈیو میں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو اور خصوصی انٹرویوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوری پہنچ سکے۔ محکمہ ہاؤسنگ نے شہریوں کو سہولیات سے بھرپور اور قابل خرید رہائشی مواقع فراہم کرنے کے لیے اہم اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مربوط قانونی فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے تاکہ سستے گھروں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ صوبہ بھر کی تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے قوانین اور لیگل فریم ورکس کو یکساں کیا جائے گا۔ سرکاری اور نجی ہاؤسنگ سکیمز میں سستے اور قابل خرید گھروں کی فراہمی کو لازم بنایا جائے گا۔ تمام ہاؤسنگ سکیمز کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے منصوبوں میں ایک مخصوص علاقہ سستے گھروں کے لیے مختص کریں۔ سستے گھروں کو ضروری سہولیات کے قریب اور رہنے کے قابل بنایا جائے گا۔ سماجی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین تیار کیے جائیں گے تاکہ ہر طبقے کو رہائشی سہولت مل سکے۔ نئے قوانین کا اطلاق تمام ضلعی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، روڈا، پھاٹا اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پر ہوگا۔ قوانین پر عمل درآمد سے قبل مکمل قانونی تیاری اور مشاورت کی جائے گی۔ اورنگزیب نے سستے گھروں کی تعمیر کے لیے اسکیم کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا جس میں مارک اپ سبسڈی رسک شیئرنگ اسکیم کے تحت مالی معاونت کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں محمد اورنگزیب نے سستے گھروں کی تعمیر کے لیے اسکیم کی منظوری دیتے ہوئے وزارت ہاؤسنگ کو جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی ہدایت کی۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملک میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ حکومت 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے سبسڈی فراہم کرے گی۔ 20 سے 35 لاکھ کا قرضہ 20 سال کی مدت کے لیے دینے کی تجویز بھی کی گئی ہے۔ ECC کے اجلاس میں گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے عالمی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو پورا ریلیف نہ ملنے پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ شپ بریکنگ ریسائکلنگ کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مثالی گاؤں ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ پنجاب میں 1200 دیہات مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہر مثالی گاؤں میں 24 گھنٹے واٹر سپلائی، مکمل سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ پنجاب کے مثالی گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک اور شجرکاری بھی ہوگی۔ مثالی گاؤں میں گھروں پر نمبر لگائے جائیں گے اور سائن بورڈ بھی نصب ہوں گے۔ اجلاس میں مثالی گاؤں کے لیے سولر سسٹم سے چلنے والے واٹر سپلائی ماڈل اور سیوریج سسٹم پر بریفنگ بھی دی گئی۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت پائلٹ فیز کے 130 دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ مثالی گاؤں پروجیکٹ میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ مثالی گاؤں کے تحت ہر گاؤں کو مکمل طور پر ڈیولپ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید کہا کہ مثالی گاؤں منصوبے میں عوامی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین ہوگا۔ اب آپ کو قومی بچت سکیمز کے متعلق بتائیں کہ قومی بچت سکیمز کی شرح منافع میں کمی کر دی گئی ہے۔ پروفٹ ریٹ میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ اکاؤنٹس اور ڈیفنس سرٹیفکیٹ کی شرح منافع میں کمی کی گئی ہے۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پر بھی منافع کم ملے گا۔ پینشنرز بینیفٹ شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ اور شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع بھی کم کر دیا گیا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ پر موجودہ 9.50% شرح منافع برقرار رکھا گیا ہے۔
اس کے علاوہ اسلامک ٹرم اکاؤنٹ اور اسلامک سیونگ اکاؤنٹ پر شرح منافع میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے پروفٹ ریٹ کا اطلاق 28 جولائی 2025 سے ہوگا۔ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ اور اکاؤنٹ پر سالانہ منافع 10.6% سے کم کر کے 10.4% محبوب پینشنرز اور شہداء فیملیز کے لیے شرح منافع 13.20% سے کم کر کے 12.96% کر دیا گیا ہے۔ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ پر 9 سال کا منافع 162 سے کم کر کے 161% کر دیا گیا ہے۔ 10ویں سال شرح منافع 204% کی بجائے 200% ملے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 2 جولائی کو یہ خبر آئی تھی کہ حکومت نے قومی بچت اسکیم پر شرح منافع میں مزید کمی کی ہے۔ محکمہ قومی بچت کے مطابق ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح 15 بیسس پوائنٹس کم کر کے 11.91% سے 11.76% کی گئی تھی۔ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح میں 30 بیسس کی نمایاں کمی کی گئی تھی۔ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح 10.90% سے گھٹ کر 10.6% پر آ گئی تھی۔ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں منافع کی شرح 59 بیسس پوائنٹس کم کر کے موجودہ شرح کو 9.75% کر دیا گیا تھا۔ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ پر منافع 24 بیسس، ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر منافع بیسس پوائنٹس کم کر دیا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پرائز بانڈز پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ، جبکہ قرضوں پر منافع پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکس فائلرز پر پرائز بانڈز جیتنے پر 15% ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا۔ نان فائلرز پر پرائز بانڈز جیتنے پر 30% ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قرض کے منافع پر ٹیکس فائلرز کے لیے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا، جبکہ نان فائلرز کے لیے قرض کے منافع پر 30% ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا۔ محکمہ قومی بچت اسکیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 31 جولائی سے شرح سود 10% ہونے کا امکان ہے۔ مالیاتی پالیسی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو منعقد ہوگا۔ شرح سود 31 جولائی سے 10.5 سے 10% ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان میں طویل عرصے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پالیسی ریٹ 100 بیسس پوائنٹ سے 150 بیسس پوائنٹس تک کم ہونے کا امکان ہے۔ ادارہ جاتی شفافیت بڑھانے اور طویل مدت کے دوران مالی منصوبہ بندی کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز میں اعتماد پیدا کرنے کی غرض سے اسٹیٹ بینک نے پالیسی کمیٹی کے اجلاسوں کے پیشگی کیلنڈر جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پورے مالی سال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کے 8 اجلاس ہوں گے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کے اجلاسوں کا شیڈول جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق بدھ کو 30 جولائی 2025 کو اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کا رواں مالی سال کا پہلا اجلاس ہوگا۔ دوسرا اجلاس پیر 15 ستمبر 2025 کو ہونے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تیسرا اجلاس پیر 27 اکتوبر 2025 کو ہوگا۔ چوتھا اجلاس 15 دسمبر 2025 کو بلایا جائے گا۔ پانچواں اجلاس بھی پیر کے روز 26 جنوری 2026 کو ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کا چھٹا اجلاس پیر کو ہی 9 مارچ 2026 کو ہوگا۔ ساتواں اجلاس پیر کو 27 اپریل 2026 اور 8واں اجلاس پیر کو ہی 15 جون 2026 کو بلانے کا شیڈول طے کیا گیا ہے۔ زرعی پالیسی کمیٹی کے اجلاسوں کا اگلا پیشگی کیلنڈر جولائی 2026 میں جاری کیا جائے گا۔ اگر اعلان کردہ تاریخوں پر غیر متوقع حالات میں اجلاس کا انعقاد نہ ہو سکا تو اسی وقت نئی تاریخ کا اعلان بھی کیا جائے گا۔